ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ چلنے کے بعد تم زنا کا شکار ہو سکتے ہو، زنا کے اندر مبتلا ہو سکتے ہو، زنا کی تباہی کے اندر گرفتار ہو سکتے ہو۔ اس راستے سے بھی بچو۔ زنا کرنا تو دور کی بات ہے، زنا کے راستے پر بھی نہ جاؤ۔ اب میں مختصراً یہاں وقت میں جتنی گنجائش ہوگی ان ساری چیزوں کا جائزہ لینے کی ہم کوشش کریں گے۔ وہ کون سے راستے ہیں جو انسان کو زنا کی طرف لے جاتے ہیں؟ چونکہ یہ اجتماع خاص طور پر عورتوں کے لیے ہے تو میں زیادہ تر باتیں عورتوں کے حوالے سے عرض کروں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اجتماعی طور پر دلی کی سرزمین پر زنا ہوا، گینگ ریپ ہوا، اللہ اکبر۔ اس وقت کے حالات یہ ہوئے، ملک کا ہر لیڈر بول پڑا، ملک کا ہر رہنما بول پڑا، ملک کا ہر سیاستداں بول پڑا۔ ہندوستانی ناریوں کی عزت غیر محفوظ ہو گئی، ہندوستانی بچیوں کی عزت غیر محفوظ ہو گئی۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگ مردوں ہی کو کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ یقیناً اس میں مردوں کا قصور ہے، لیکن جب زنا ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ قصور عورتوں کا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر عورتیں بن سنور کر گھر سے نہ نکلیں تو انہیں دیکھے گا کون؟ ان کے فتنے میں مبتلا کون ہوگا؟ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جو برقع اتنا مزین کیا جائے، جو برقع اتنا سجا دیا جائے کہ برقعے کی سجاوٹ کی وجہ سے لوگ عورت کو دیکھنے لگے یا عورت کی طرف متوجہ ہو، ایسا برقع پہننا بھی حرام ہے۔ اس لیے کہ اسلام میں برقع پہننے کا حکم نہیں ہے، اسلام میں پردہ کرنے کا حکم ہے۔ جو برقع تمہیں بے پردہ کر دے، جو برقع لوگوں کو دعوت نظارہ دے، جو برقع لوگوں کو تمہاری طرف متوجہ کرے، جو برقع لوگوں کو تمہاری طرف آمادہ کرے، وہ برقع نہیں ہے، وہ لعنت کا ذریعہ ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 800-900 سال پہلے فرمایا کہ ایسا برقع حرام ہے جس کے اندر زینت ہو۔ اب آپ دیکھیں، عورتیں کیا زنا کے رستے پر نہ چل پڑی؟ برقع بھی پہن کر نکلتی ہے، اس میں نگ لگے ہوئے ہیں، اس میں سجاوٹ ہے، طرح طرح کی بناوٹ ہے۔ برقع اس کا نام نہیں ہے۔ برقع وہ ہوتا ہے جو اگر جوان پہن لے تو پتا بھی نہ چلے کہ یہ بوڑھی ہے کہ جوان ہے، گزرنے والی گزر جائے، اس کی جسم کی ساتھ تو بھی پتہ نہ چلے۔ ایسے برقعے ہونے چاہیے۔ برقعے میں کوئی سجاوٹ نہیں، برقعے میں کوئی تزئین نہیں، برقعے میں کوئی فیشن نہیں۔ اگر آبرو کی حفاظت چاہیے، عورتیں خود زنا کے رستے پر چل پڑی ہے اور اس کی زیادہ ذمہ دار وہ ہے، اس لیے کہ عورتیں اپنے آپ کو اوریاں کر رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر بھوکے کے سامنے کوئی گوشت لے کر کے آئے تو کیا وہ اپنی بھوک پہ کنٹرول کر سکے گا؟ یہاں تو لوگ نفس کے غلام بن چکے ہیں۔ عورتیں ننگی ہو کر کے گھر سے نکل رہی ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ میرا عنوان صرف مسلمان عورتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پورے ملک کی بچیوں کے لیے ہے۔ اس لیے کہ اسلام جہاں مسلم بچیوں کی عزت کی حفاظت چاہتا ہے، وہیں پر غیر مسلم بچیوں کی عزت کی بھی حفاظت چاہتا ہے۔ ہمارا مذہب عورت کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے، ہمارا مذہب عورت کو وقار کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس لیے کہ اگر عورت بچی ہے تو وہ ماں باپ کے لیے جنت ہے، جوان ہے تو وہ اپنے شوہر کے لیے جنت ہے، ماں بن گئی ہے وہ اپنی اولاد کے لیے جنت ہے۔ عورت کا ہر روپ جنت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، تو میرے رب نے فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ، تو برقعے کو فیشن بنا کر دعوت نظارہ دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد عورتوں کے کپڑے اتنے تنگ اور چست ہو چکے ہیں، اتنے باریک اور پتلے ہو چکے ہیں کہ اللہ اکبر، باریک اور پتلے پتلے لباس پہن کر عورتیں کپڑا پہن کر بھی ننگی ہے۔ یہ بھی زنا کے قریب جانے کے راستہ ہے، یہ بھی زنا کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا وہ عورت اتنا موٹا کپڑا پہنے گی، اور جو جتنا باریک اور پتلا کپڑا پہنے گی اس کا ایمان اتنا کمزور ہوگا۔ اللہ نے
अगर किसी को सफेद चमड़ी दे दी, अल्लाह ने किसी को हुस्न दे दिया, तो औरतें ये तसव्वुर करती हैं कि अब हमारा हुस्न नुमाइश के लिए है, हमारा हुस्न दिखावे के लिए है। मैं अपनी बहनों को पैगाम देना चाहता हूं, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, तुम्हारी सूरत तुम्हारे बाप से मिलती होगी, तुम्हारी सूरत तुम्हारी बहन से मिलती होगी, तुम्हारी सूरत तुम्हारी माँ से मिलती होगी। फातिमा उस औरत का नाम है जिसकी सूरत महबूबे खुदा से मिलती थी, जिसकी जुल्फे वल्लैल की कसम अल्लाह ने कुरान में याद की है। फातिमा की सूरत उस महबूबे खुदा से मिलती थी जिसके रुखे बद्दुहा का चर्चा कुरान के अंदर मौजूद है। फातिमा की सूरत उस महबूबे खुदा से मिलती थी, लेकिन खुदा जिस्म की नुमाइश करना तो दूर की बात, सज्जदा उस पे लानत करती थी। फातिमा के पर्दे का हाल ये था कि सज्जदा फातिमा के दुपट्टे को कभी चांदो सूरज ने भी नहीं देखा, बाप की चौखट उंगाल करके कभी बाहर भी न निकली। आपका हाल ये था, आपके नक्शे कदम को कभी जमीन के नंगे हिस्से ने नहीं देखा। अल्लाह अकबर। आज औरतों को क्या हो गया है, खातूने जन्नत की कनीज होने का दावा करने वालियां बारीक और पतले लिबास पहनकर कोई साड़ी पहन रही है, कोई घघरा और शरारा पहन रही है। ये इस्लामी लिबास नहीं है। इस्लामी लिबास तो वो है जो पूरे जिस्म को ढक ले, और लिबास कहते ही उसे है जो छुपा लेता है, जो छुपा न सके, जो नंगा कर दे, वो लिबास नहीं है। इसलिए लिबास पहनो, लिबास लिबास उसे कहते हैं जो जिस्म को छुपाता है, जो वजूद को छुपाता है, जो जिस्म की साख्त को छुपाता है। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरतें बारीक और पतले लिबास पहनती हैं, ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू से भी महरूम कर दी जाएगी। जिन औरतों के सरों पर पतले पतले दुपट्टे हैं, ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू से महरूम कर दी जाएगी। खवातीन इस्लाम जरा गौर तो फरमाए, मेरे आका ने फरमाया, मैं शबे मेराज जिस वक्त मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने औरतों को जहन्नम के अंदर औंधे मुंह लटके हुए देखा। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन औरतें हैं? जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो कपड़ा पहनने के बाद भी नंगी रहती थी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना।